یہ ساری پروسیڈنگز آپ نے دیکھی، اب کیا پاسبل ہوگا مزید؟ کیا اس دن انڈائٹمنٹ ہوگی اور فوراً سزا بھی ہو سکتی ہے، یا پھر آرگیومنٹس ہوں گے؟ تو یہ 2 ہفتے کی جو انہوں نے آگے کیا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی یقیناً حکمت ہوگی، تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ سعید قادری صاحب، آپ نے جو کہ پہلے پاسبلٹیز بتا دی ہیں، پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پہلے تو پاسبلٹی نمبر 1 یہ ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 جو توہین عدالت آرڈیننس 2003 ہے، اس کے تحت اس کے اگینسٹ آپ انٹرا کورٹ اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ آئے گا 5 ممبر بینچ ہے، انٹرا کورٹ اپیل اس سے بڑے بینچ نے سننی ہے، تو اتنے جج تو غالباً یہاں پر ہیں نہیں، تو اب انٹرا کورٹ اپیل شوکاز نوٹس جاری ایک اور بینچ نے کیا تھا، اس میں جج کے حوالے سے یہ بات ساری تھی، اور اب 5 ممبر بینچ آ چکے ہیں۔ اب اس کی انٹرا کورٹ اپیل کیسے سنی جائے گی؟ سپریم کورٹ میں معاملہ لے کے جایا جاتا ہے، یہ کسی اور ہائی کورٹ میں جاتی ہے کہ جہاں اس کی انٹرا کورٹ اپیل دائر کی جا سکے۔ نمبر 2، بادی نظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو دائرہ اختیار استعمال کیا ہے یہ اختیار سے باہر، آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت عدالت ڈیفائن ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس میں بات تو کر دی ہے اپنا لوور کورٹ کے حوالے سے، لیکن وہاں آپ آگے چلے گئے۔ پھر اس کا سیکشن 4 اور سیکشن 18 کی بات ہے۔ سیکشن 4 کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی فوجداری پروسیڈنگ ہوں گی کنٹیمپٹ کے کانٹیکس میں تو وہاں توہین عدالت کی کارروائی شروع نہیں ہو سکتی ہے۔ اب عدالت نے اپنے آرڈر میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہے، نہ اپنا دائرہ اختیار طے کیا اس حوالے سے، اور سیکشن 18 کے حوالے سے سبسٹینشل اگر کنٹیمپٹ ہوئی ہو وہ بھی نہیں کہا، یعنی صرف لفظ اتنا لکھ کے کہ کنونس نہیں ہے، تو وہ ریزننگ کہاں ہے اس کے حوالے سے؟ وہ ریزننگ مجھے تو نظر نہیں آئی ہے۔ تو اس معاملے کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل حقائق کی طرف۔ تاریخی طور پر جو عمران خان صاحب کے اگر الفاظ دیکھ بھی لیں، بہت دور تک بھی لے جائیں، تو یہ تضحیق یعنی ڈیفامیشن میں آئے گی، مائلڈسٹ فارم کے، لیکن یہ توہین میں نہیں آئے گی، جو کہ اگر انہوں نے، میں تو موجود تھا اس ملاقات کے اندر جب 20 تاریخ کو ہماری لیگل ٹیم کی میٹنگ ہوئی، تو اس وقت لفظ استعمال کیا میں چھوڑوں گا نہیں، یعنی وہ بنیادی طور پر اس کا مقصد کیا تھا کہ ریمیڈیز لینی ہے، اور اس کا موازنہ جو کرنا ہے، مجھے یہ بھی دکھ ہے اس بات کا کہ اس کا موازنہ طلال چودھری، دانیال عزیز، طلال چودھری وہ لگتا نہیں ہے، وہ تو بار بار توہین کرتے رہے ہیں اور کمٹ کرتے رہے۔ عمران خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، لیکن ایک اور بڑی زبردست بات ہے، اٹارنی جنرل صاحب آج تشریف لے آئے، اور اٹارنی جنرل نے، میں سارا ان کی بدعقیدتی میں کہوں گا، انہوں نے آ کر دیکھے نا، آج وہ مختلف چینلوں میں کہتے پھر رہے ہیں کہ غیر مشروط معافی۔ غیر مشروط معافی کس بات کی؟ اگر توہین ہوگی تو غیر مشروط معافی، اور غیر مشروط معافی فرض کریں مان بھی نہیں تو عدالت کیوں چھوڑے گی؟ عدالت کی سوابدید ہے، اور ابھی حالات اور واقعات، موسم کچھ ایسا ہی ہے کہ عمران خان کو سیاست سے باہر ہونا ہے، تو موسم جب ایسا ہو تو پنجابی کہتے ہیں اپنا نا جی، چلو رہن دو، چھڈو اس گل نو، میں جو اصل کے سامنے رکھنی ہے وہ میں صرف الفاظ پڑھ دوں۔ 2014 میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس چلا، ایسے ہی الزامات تھے، ایسا ہی طریقہ کار تھا، لیکن معاف کر دیا گیا۔ 8 سال پہلے سپریم کورٹ نے معاف کیا، یہ سمجھتے ہیں بار بار وہی کریں گے، بار بار معافی قبول ہو۔ تو کیا سمجھ میں آئی بات آپ کو کہ وہ، یعنی ایک جو بات، ایک بیانیہ یہاں بنایا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب معافی دے دیں، اگر عمران خان صاحب فرض کرے معافی مان لیں تو عدالت کی مرضی ہے نا، سوابدید ہے، عدالت نہ معافی قبول کرے، عدالت کہے نہیں جی آپ جو کہ بہت زیادہ آپ نے یہ بڑا ظلم ہوا ہے، یا یہ بڑا نازک پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ معافی مانگنے کا مطلب تو ایڈمیشن آف کرائم بھی ہو جائے گا۔ میرے ساتھ ہی رہیے اظہر صدیق صاحب، ہمیں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ نے جوائن کیا، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ جسٹس صاحبہ، آپ نے بھی آج کی پروسیڈنگ سنی اور کچھ گفتگو آپ نے اظہر صدیق صاحب کی بھی سنی، آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں، ہاؤ اٹ وڈ انفولڈ؟ کیونکہ اب ظاہر ہے خان صاحب ایک لیڈر بھی ہیں، عدالتوں کا بھی اپنا مقام ہے، تو یہ کیا سلسلہ ہوگا اس سے آگے، کدھر کہانی کدھر جائے گی جسٹس صاحبہ؟ جی، بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ عدالت نے تو اتنا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے کہ میں حیران ہوں۔ 2 دفعہ تو اس میں التوا ڈالی ہے، اور اب ان کو پھر 2 ہفتے کا انہوں نے مہلت دی ہے، اور ابھی ان پہ فرض جرم عائد نہیں کیا۔ فرض جرم عائد نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی سزا کے نزدیک نہیں آئے۔ ایک دفعہ خدا نخواستہ ان کو گھنٹے کی بھی سزا ہو جائے، 5 سال کے لیے وہ نااہل ہوتے ہیں، اور جرمانہ بھی ان پہ لاگو ہوتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ دوسرے ممالک میں قانون یہ ہے، یہاں پہ یہ ہے، اب قانون تو یا عدالت جو ہے وہ اس کا بناتی ہے، یا ہمارے پاس
کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ 2003 ہے، اس کے مطابق ہمارا قانون ہے. اس قانون میں تو یہی ہے جو کچھ میں نے ابھی آپ سے بیان کیا. تو عدالت بار بار ان کو مہلت دے رہی ہے، اور مہلت دینے کی وجہ بھی تو یہ ہے کہ عدالت زمینی حقائق سے بالکل واقف ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ان کے ساتھ کتنے سارے لوگ ہیں، اور خدا نخواستہ ان کو وہ نااہل قرار دے دیں، جو دے سکتے بھی ہیں. انہوں نے تو بادی النظر کہا ہے کہ انہوں نے توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں، تبھی تو سو موٹو نوٹس لیے. لیکن یہ بار بار مہلت دینا، بار بار مہلت دینا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ مصالحت ہو جائے اور ان پہ فرض جرم عائد نہ ہو. بڑے پن کا اظہار یہی ہوتا ہے. جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا، وہ معافی مانگ لیتا ہے، چاہے اس نے کچھ کیا بھی نہ ہو. معافی مانگنے میں کیا حرج ہے؟ کیا دیکھیں جی، میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، میں اپنے عدالت کے رحم و کرم پہ اپنے آپ کو ڈالتا ہوں، اس میں کوئی بات نہیں. عدالت کی بھی اس میں بڑائی ہوتی ہے، اور جو اپنے معافی مانگتا ہے غیر مشروط، اس کی بھی بڑائی ہوتی ہے. اس وقت میں سمجھتی ہوں قوم کے لیے فائدہ یہ ہے، اور مصلحت بھی یہی ہے، اور ہمیشہ کام وہ کرنا چاہیے جو مصلحت کے مطابق ہو، جو آپ کے اخلاقیات کا اظہار کرے. تو یہ سب چیزیں تو ان کے سامنے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں حامد خان نے تو بہت جو بھی اپنی طرف سے کر سکتے تھے بحث، وہ ان کے حق میں کی ہے. لیکن ان کو عدالت نے بنفس نفیس اس لیے بلایا تھا کہ ان کا مدعا سنیں. تو جب تک وہ اپنے منہ سے یہ بات نہیں کہیں تو عدالت کیا کرے؟ وہ میں نے تو بتایا تھا نا، غالب کہتا ہے وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے، جج اپنی وضع کیوں بدلے. دیکھیں 3 بندوں کو تو وہ کر چکے ہیں، توہین عدالت میں سزا دے چکے ہیں. دانیال کو بھی دی ہے، اور پھر ہمارے وہ جو پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی، ان کو بھی دی ہے، اور پھر ایک اور جو بیچ میں تھا ان کو بھی دی ہے. اور کیا اچھا جج صاحبہ، آج مانگ بھی لی. جج صاحبہ آج کی جو سماعت ہے اس میں خان صاحب نے کافی دفعہ استطاعت کی ہے عدالت سے کہ میں اپنی ایکسپلینیشن دینا چاہ رہا ہوں، تو ان کو یہ موقع نہیں ملا. یہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اپنا لیگلی کوئی اس کی کوئی ایکسپلینیشن ہے؟ دیکھیے ایکسپلینیشن تو انہوں نے 11 صفحے کا جواب دیا. پہلے ایک جواب دیا تھا جب ان کو نوٹس ہوا ہے، تو انہوں نے جواب دیا ہے. وہ جواب جو تھا وہ تسلی بخش نہیں تھا. عدالت نے پھر ان کو دیا ہے موقع اور مہلت دی ہے. پھر انہوں نے 11 صفحوں کا ایک اور جواب دیا ہے. جو وہ کہنا چاہتے تھے وہ تو جواب میں انہوں نے کہہ دیے. اب اس وقت عدالت میں ایکسپلینیشن دینے کا تو مطلب کیا ہے؟ یا تو وہ کہہ دیں عدالت کو کہ جی اگر مجھ سے ہوئی ہے توہین عدالت تو میں غیر مشروط معافی مانگ لیتا ہوں، بس اتنی بات ہی کرنی. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کی، بڑے پن کا اظہار ہے یہ، ان کی اخلاقیات کا اظہار ہے. اور اگر ایسا کر لیں، اچھا اظہر صاحب کو بھی صبر آزمائی ہے، اظہر صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. ابھی آپ نے جب شروع کیا اظہر بھائی، تو آپ نے کہا کہ یہ تو اس کا مطلب ہے قسم کی تسلیم کرنا اگر وہ غیر مشروط معافی لیتے ہیں. تو جج صاحبہ کی تو انٹرپریٹیشن بڑی اس میں بڑا پن کہہ رہی ہیں، وہ ایک انٹلیکچوئل بات کر رہی ہیں کہ بڑے لیڈر ہیں، بڑے شخص ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی میں تو عدالتوں کی عزت کرتا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں میں تو غیر مشروط معافی مانگتا ہوں. اس میں کیا حرج ہے؟ واقعی کیا حرج ہے اس میں؟ دیکھیں یہ کوئی انا کا مسئلہ تو نہیں ہے. بڑے نام ہیں، حامد خان چھوٹا نام نہیں، اور وہ میرٹ پہ بات کرنے والے منیر ملک صاحب، مختوم علی خان صاحب، تینوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ توہین عدالت ہے، یا کہہ دے تینوں نے یہ کہا کہ یہ توہین عدالت ہے، تو وہ بڑے نام ہوئے نا میرے حوالے سے، تو وہ بڑے نام ہوئے. اور دوسری بات ہے کہ یہ کہنا کہ آج اپنا بھی فوجداری جرم ہے، یہ سوئی جنرس ہے. اس میں ہمیشہ یاد رکھیے گا فرد جرم ہوتی ہے کم و بیش 7 دنوں کے بعد، اور 7 دنوں کے بعد فرد جرم عائد ہونی ہے. تو یہاں ابھی تک تو دائرہ اختیار ہی طے نہیں ہے. کیا جو الفاظ کہے ہیں جو عدالتی معاونین نے آ کر کہا ہے کہ، اور معذرت کے لفظ کہہ دیا انہوں نے، ریگریٹ کا لفظ بھی کہہ دیا. اب ہم اپنی چوائس کے لفظ چاہیں گے. اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کنفیشن کیا ہوتی ہے؟ بندہ کہے کہ میں نے یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ میں نے دھمکی دیا تو 506 لگنی ہے. آپ تو جو کہ سمجھتے ہیں، قائد صاحب بھی بیٹھے ہیں، اب مجھ سے 302 تو نہیں لگانی نا آپ نے، یعنی دھمکی دینے پہ مجھے 506 ہی لگائیں گے نا، 302 تو نہیں لگائیں گے، یا 7-8 نہیں لگائیں گے. اور سیکشن 4 جب کہہ رہا ہے کہ جب فوجداری پروسیڈنگ، جو کہ اس میں ایڈمیٹڈلی فوجداری پروسیڈنگ بھی چل رہی ہے، یہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. تو یہاں جو سب سے پہلا جو کام تھا، ہمیشہ یاد رکھ رہے ہیں ہم سب لوگوں نے، کہ عدالت نے اپنا دائرہ اختیار طے کرنا ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس، اگر یہ تو اور اس اب چونکہ ہم سب کو پڑھنا چاہیے بار بار، اس عمران خان کے کیس کا ان کیسوں سے تو موازنہ دور دور تک نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے بار بار یہ آ کر توہین کی،
بار بار وہ چاہے طلال چودھری لے لیں، دانیال عزیز لے لیں، اپنا طلال لے لیں، آپ نیال ہاشمی لے لیں، ان سب نے جو الفاظ استعمال کیے اور ان میں کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے معافی بھی مانگی تو عدالت نے معافی قبول نہیں کی. یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں. اب 3 اتنے بڑے نام ہو، اور میں ویسے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور میں آپ کو یہ میری ذاتی رائے، میں نے اس پہ کالم لکھا باقاعدہ کہ یہ ڈیفیمیشن، اور میں نے بین الاقوامی قوانین کو سامنے رکھ کے انڈین جورسڈکشن اور ریسنٹ آپ کے سامنے سپریم کورٹ کا فیصلہ جس کا باقاعدہ منیر ملک صاحب نے ذکر کیا، مخدوم علی خان صاحب نے، کہ امریکن سپریم کورٹ کے سامنے ابارشن والا کیس آیا وہاں اس کے پریزیڈنٹ نے کیا الفاظ استعمال کیے میں تو نہیں دہرا سکتا، اور وہاں لوگ بینر لے کے باہر کے آگے عدالتوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا. یہاں بھی عدالتوں کو بڑے پن کا اور ایک ایسا امپریشن، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کا تاریخ آپ کو بتائے گی کہ یہ ان کا ایک اچھا فیصلہ نہیں تھا فرد جرم عائد کرنے کے حوالے سے. جب اتنے بڑے بڑے وکیل یہاں آ کر چھوڑ دیں حامد خان کو بھی، منیر ملک، اور جب مخدوم علی خان کہہ رہے ہیں کہ یہ توہین عدالت میں نہیں آتی ہے، انہوں نے لفظ استعمال کر لی ہیں اور انہیں معافی دے دینی چاہیے، یا تو آ کے یہ سارے ایک طرف آ کر بات کرتے تو پھر میں سمجھ سکتا تھا. لیکن سوال ہے کہ جب موسم اچھا نہ ہو، جب اپنا فورن ایڈ جو ہے نا جی پروویڈنٹ فنڈنگ چل رہا ہو، الیکشن کمیشن دیکھ رہا ہو، پھر وہ ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کا پچہ بھی ہو، پھر وہ سوال ایسا آ رہا ہو کہ تھریٹ ہے پورے سسٹم کے حوالے سے، تو ایسا بندہ تو پھر سسٹم کے لیے اچھا نہیں ہے نا جی.